یہ اس دور کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان حدیبیہ میں 10 سال تک آپس میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، اور امن کے اس دور میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں کے حکمرانوں اور بادشاہوں کو اسلام کے خطوط بھجوا رہے تھے، وہاں مکہ کے قریش بھی تجارت کے لیے آزادانہ گھوم پھر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑی بلکہ سب سے بڑی سلطنت رومن امپائر کے حکمران ہرقل کو بھی، جو قیصر روم بھی کہلاتا تھا، دعوت اسلام کا خط بھجوایا۔ یہ خط حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ شام اس دور میں رومی سلطنت کا حصہ تھا اور قیصر روم شام کے دورے پر ایلیا میں آیا ہوا تھا، جبکہ جناب ابو سفیان بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ وہیں قیام پذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کے نام خط لے کر حضرت وحیہ کلبی جب وہاں پہنچے، ہرقل کو اطلاع دی گئی کہ حجاز سے ایک قاصد آیا ہوا ہے جو نئے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہرقل نے خط وصول کرنے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری سمجھا اور اپنے اہلکاروں سے کہا کہ ان کے علاقے سے اگر کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے ہوں تو انہیں میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان سے اس نئے نبی کے بارے میں دریافت کر سکوں۔ سرکاری کرندوں نے جناب ابو سفیان کو ڈھونڈ نکالا اور انہیں قیصر روم کے دربار میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ قیصر روم نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ تم میں سے جو شخص اس نئے نبی سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہو وہ میرے سامنے آئے، جس پر میں آگے بڑھا اور باقی ساتھی میرے پیچھے کھڑے تھے۔ قیصر روم نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، ان کا صحیح جواب دینا، اور میرے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ سوالات کے جوابات میں غلطی کرے تو تم لوگ اس کو ٹوک دینا۔ اس کے بعد قیصر روم نے سوالات کیے جنہیں ابھی ہم پیش کرتے ہیں۔ دوستو، قیصر روم نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ معزز ترین خاندان سے ہیں؟ تو قیصر روم نے پوچھا، ابو سفیان نے کہا۔ دوستو، قیصر روم نے پوچھا کہ اس شخص کا خاندان اور نسب کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ معزز ترین خاندان سے ہے۔ قیصر نے پھر پوچھا کہ اس خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے پھر پوچھا اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے پھر پوچھا کہ اس کے پیروکار کمزور لوگ ہیں یا خوشحال لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان فرمانے لگے کہ کمزور لوگ زیادہ ہیں۔ قیصر نے پھر پوچھا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ قیصر نے پھر پوچھا کوئی شخص اس پر ایمان لانے کے بعد مرتد بھی ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے پھر پوچھا کہ اس شخص پر کبھی جھوٹ کا شک گزرا ہو؟ تو ابو سفیان فرمانے لگے نہیں۔ قیصر نے پھر پوچھا کہ کبھی کسی معاہدے میں اس نے غداری کی ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا ہم اس وقت ایک معاہدہ کے دور سے گزر رہے ہیں، دیکھیں یہ آگے کیا کرتے ہیں۔ دوستو، قیصر نے پھر پوچھا کہ تمہاری کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہماری بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، کبھی وہ جیتے ہیں اور کبھی ہم جیتے ہیں۔ قیصر نے پھر پوچھا کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، تمہارے باپ دادا نے جو بت بنا رکھے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، سچائی اختیار کرو، پاک دامن رہو، صلح رحمی کرو، ایمانداری کرو، وعدہ پورا کرو۔ اس پر قیصر روم نے اپنے سوالات پر عمومی تبصرہ کیا کہ اگر اس کے خاندان میں کوئی نبی یا بادشاہ قریب زمانے میں گزرا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ صاحب اس کی نقل کر رہے ہیں اور یہ اس طریقے سے بادشاہت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ باقی باتیں جتنی بتائی گئی ہیں وہ انبیاء ہی کی شان شایان ہیں کہ ان کا تعلق شریف اور معزز خاندانوں سے ہوتا ہے اور ان پر ایمان لانے والا کوئی شخص انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہ انبیاء سچے لوگ ہوتے ہیں، معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگوں میں اتار چڑھاؤ کے معاملات رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبروں کی تعلیمات وہی ہوتی ہیں جو تم نے انصاف کے حوالے سے بتائی ہیں۔ اس تبصرہ کے بعد قیصر روم نے کہا کہ میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ تم نے کہا اگر یہ سب کچھ اسی طرح ہے
تو یہ شخص میرے ان قدموں کی جگہ جہاں پر اب میں بیٹھا ہوں اس کا مالک بن کے رہے گا۔ دوستو اس نے کہا کہ اگر میرے پاس میں ہو تو میں ان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے پاؤں خود اپنے ہاتھوں سے دھوؤں۔ اس موقع پر قیصر روم نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ ایسے ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پیغمبر تم عربوں میں سے ہوگا۔ ابو سفیان کے بقول اس کے بعد ہمیں دربار سے نکال دیا گیا اور شاہی دربار کے دروازے بند کر دیے گئے۔ صحیح بخاری شریف۔